سود سے فری ہم اپنی اکانومی بنانے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ہماری پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کی ہے جس میں ہم 2028 کو اپنا مائل سٹون رکھا ہے. وی آر پلاننگ کہ ہم اس جانب جائیں, لیکن اس کے حصول میں کئی دقتیں ہیں. پوری دنیا کی اکانومی اس کے ساتھ چلتی ہے. اس بیچ میں کیا ایسا کیا جائے کہ ہم انٹرنیشنل اکانومی کو بھی میٹ کریں اور ہم سود فری بھی. تو قرآن مجید میں جو ربا کا لفظ 8 بار ہے اور کئی بار کہا گیا ہے کہ ربا حرام ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 279 میں, گیو اپ یور ڈیمانڈز آف ربا. آپ ربا کو چھوڑ دیے. اگر نہیں چھوڑیں گے تو اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کا اعلان کرتے ہیں. یہ سود اور ربا صرف گناہ کبیرہ نے ایک عظیم گناہ کبیرہ ہے, کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول آپ کے خلاف جنگ کریں گے. شراب پینا حرام ہے, گناہ کبیرہ ہے, لیکن کوئی آیت میں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول آپ پہ جنگ کے خلاف جنگ کریں گے. ٹھیک, ربا پہ ہے. ربا نہیں, ربا پہ ہے, شراب پہ نہیں ہے. تو لوگ کو شراب پی تو بولے گا اچھا مسلمان ہے, ربا لیتا ہے, یہ تو معاشرہ ہے. تو یہ ہمارا ذہن ایسا بن گیا ہے کہ ربا ایک چھوٹا موٹا گناہ ہے, عظیم گناہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ربا کی کئی قسم ہیں. سب سے نیچے درجہ والا ایسا ہے کہ آپ اپنے ماں کے ساتھ زنا کر رہے ہیں. تو ربا حرام ہے. ربا کو ہمارے معاشرے سے نکالنا چاہیے. اگر پاکستان حکومت, پاکستان گورنمنٹ, یہاں کے علماء اس کے اوپر کوشش کرے تو بالکل صحیح ہے, کرنا ہی چاہیے. اور لیکن اگر گورنمنٹ کا سپورٹ ہے آن اے ٹاپ لیول تو ممکن ہے. اگر گورنمنٹ کا سپورٹ ٹاپ لیول پہ نہیں ہے تو بہت مشکل ہے. تو اگر گورنمنٹ کا ساتھ ہے تو ایزیلی پاسبل ہے کہ ہم یہ اکنامی کو ربا فری کر سکتے ہیں, انٹرسٹ فری کر سکتے ہیں. کون سا نظام حکومت سود مندہ ہونا چاہیے اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈکٹیٹرشپ ہمارے ہاں رہی ہے, ڈیموکریسی کی بھی کئی فارمز رہی ہیں, ہمیں خلافت کی بات بھی کی جاتی ہے, بادشاہت بھی ہم نے دیکھی ہے. خلافت ہم پڑھتے ہیں, آئیڈل دکھائی دیتی ہے, بٹ ہاؤ ٹو اچیو دیٹ مائل اسٹون؟ بیسٹ مائل اسٹون ہے, آپ حدیث کو پڑھیے, اللہ کے رسول کو سیرہ کو پڑھیے, ہمارے خلفاء راشدین کی سیرہ کو پڑھیں. اگر ان کی سیرہ آپ پڑھیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کی, چاروں خلفاء راشدین کی, تو آپ کو بالکل راستہ ایک دم کلیئر ہے. اس کو فالو کرو, انشاءاللہ آپ کو سکسیس ملے گا. آخر الدعوان الحمدللہ. ایک میں اصلاحی اور فکری پہلوؤں پر بات کرنے سے پہلے جس شخص کو آپ پسند کرتے ہیں, جس کی بات سننا چاہتے ہیں, جس کو آئیڈلائز کرتے ہیں کسی بھی شعبے میں, اس کے کچھ ذاتی معاملات کے بارے میں بھی آپ جانکاری لینے کی خواہش رکھتے ہیں. انسان کی فطرت ہے. تو ایک ایسا لڑکا جس کو نوجوانی میں دنیا کا سب سے بڑا سرجن بننے کا خواب ہو, وہ دنیا کا ایک نامور ترین مبلغ مدرس بن گیا, یہ کیسے ہوا؟ الحمدللہ والصلاة والسلام رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آپ نے سوال پوچھا کہ جو میری خواہش تھی بچپن سے سب سے بڑا سرجن بننے کی, سرجن ہارٹ اسپیشلسٹ بننے کا, کیسا میں مبلغ بنا. تو جب میں احمد دیدہ صاحب سے ملاقات کیا, آپ کے جو استاد محترم تھے, جی ہاں, جسے میں انسپائر ہوا 1987 میں, جب میں میڈیکل کالج میں سیکنڈ ایئر کر رہا تھا, تو ملاقات ہوئی. تو ان سے متاثر ہو کے میں نے دعوتی میدان میں انٹر کیا, اور الحمدللہ میری خواہش تھی ڈاکٹر بننے کی, وہ اسی لیے تھی تاکہ میں انسانیت کی خدمت کر سکوں. اور اس وقت جو میرے ذہن میں تھا کہ سب سے بہترین پیشہ, سب سے بیسٹ پروفیشن از ٹو بیکم اے ڈاکٹر. تو اس نظریے سے, کیونکہ والد بھی ڈاکٹر تھے, میرے بڑے بھائی بھی ڈاکٹر تھے, میں ایک ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, ایک ہارٹ اسپیشلسٹ بننا چاہتا تھا. تو اس نظریے سے میں نے میڈیکل کالج جوائن کی. بالکل ٹھیک. اور جب دیدہ صاحب سے میں ملا اور جب قرآن کا مطالعہ کیا, اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں جیسی تلاوت کی میں نے, اللہ تعالیٰ فرماتے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین. بالکل ٹھیک. کہ کون شخص ہے وہ شخص جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے, اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں. تو قرآن مجید کے مطابق, اللہ سبحانہ کے مطابق, سب سے بہترین پروفیشن از آف ادائی, ایک مبلغ کا ہوتا ہے. تو اسی لیے جب میں پیشنٹ کو میں دیکھتا تھا, اینڈ وین وی ٹو ٹریٹ دا پیشنٹ, ان کا علاج کرتے تھے, ہمیں خوشی ہوتی تھی. لیکن جب وین ہیز ٹو ٹریٹ دا پیشنٹ اسپریچولی, جب روحانی علاج کرتا تو اللہ کی طرف بلاتا تھا, تو الحمدللہ سینکڑوں گنا اور تسلی اور دل کو اطمینان ملتا تھا. تو اس کے بعد انشاءاللہ میں نے فرام ڈاکٹر آف باڈی ڈاکٹر آف سول تبدیل کیا. لیکن وہ بھی تو مسیحا ہی تھی, وہ بھی تو آپ مسیحا تھے ڈاکٹر کے روپ میں, انسان کا جب علاج کرتے تھے. تو یہ ہدایت کے روپ میں اور
علاج کے روپ میں کیا بنیادی فرق آپ کو دکھائی دی؟ دونوں میں خوشی ہوتی ہے، لیکن ایک بیمار کو اگر ہم بیماری کو دور کرتے ہیں اللہ کی مدد سے، خوشی ہوتی کہ وہ آدمی الحمدللہ ابھی صحت مند ہے اور سال جیے گا. لیکن ایک انسان جو بھٹکا ہوا ہے اور غلط راستے پہ چل رہا ہے، اسے صحیح راستے پہ لے کے آتے تو سینکڑوں گنا زیادہ خوشی ہوتی ہے، کہ پوری زندگی بدل جاتی ہے. تو صحت کی بات ہے، وہ صحت دینے کے بعد وہ سیدھے راستے پہ چلا نہیں چلا کس کو پتا. میں کہیں ایک چور بھی آئے گا تو اس کو میں کیا کروں گا؟ اگر چور زخمی ہوا، ایک ڈاکٹر کا فرض ہے کہ اس کا علاج کرے. بالکل ٹھیک. علاج کرنے کے بعد کیا ہوگا؟ اور چوری کرے گا، کوئی فائدہ؟ آپ سمجھ رہے؟ بنیادی ڈاکٹر کا پیشہ ہے بھائی مریض کی بیماری دور کرنا. وہ یہ نہیں دیکھتا ہے وہ چور ہے کیا بدماش ہے کیا مسیح انسان ہے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. ہمارا پیشہ ہے جو بیماری کو دور کرنا. لیکن ایک دائی کا پیشہ ہے اسے سیدھے راستے پہ لے کے آنا. اس کی دنیا آخرت دونوں بن جاتی ہے. ڈاکٹر میں صرف صحت بنتا ہے، صحت مند. زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ بچپن میں آپ نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو ہکلاہٹ ہوتی تھی بولنے میں، لب و لہجے میں، تو وہ مبلغ کے ہاں اگر وہ فنڈامنٹل ایرر ہو تو وہ تو فلوئنٹلی گفتگو نہیں کر سکتا. تو اس کا کوئی میڈیکل علاج کروایا تھا آپ نے؟ پر کوئی اس کا علاج تھیراپی کی تھی آپ نے؟ اس کا علاج قرآن مجید میں. اچھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرعون کو جا کے اللہ کی دعوت دو، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جو سورہ طٰ کی آیت ہے، سورہ طٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 جس کی میں تلاوت کی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بالکل ٹھیک. اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ میرے صدر کو بڑا کرو، میک مائی ایکسپینڈ مائی چیسٹ فار می. ویسر لی امری، اور میرے جو ٹاسک کو آسان کرو، میرے اس کام کو آسان کرو. ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور جو میرا بیریئر ہے اسے نکالیے. تو یہ بیریئر دو چیز ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے جب آپ کسی سے مخاطب ہوتے ہیں تو آپ کو سننے والا اور آپ کے بیچ میں بیریئر ہوتا ہے، اسے دور کریں. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے، موسیٰ علیہ السلام کی بھی زبان میں لکنت تھی، ہیز ٹو اسٹیمر، ہکلاتے تھے. تو یہ دعا کی دو معنی ہوتی ہے. جو بیریئر نکالو مطلب جو سننے والے اور جو دائی جو دعوت دے رہا ہے اس کے بیچ میں بیریئر نکالو، اور زبان کی بیریئر نکالو. تو یہ 2 in 1 ہے تاکہ وہ مجھے سمجھے. آپ غالباً 30 سال پہلے بھی تشریف لائے ڈاکٹر اسرار سے بھی، جو آپ کی معاملات ہیں وہ سامنے ہیں. اسلامک سینٹرز کے علاوہ اب آپ کو اسلام یا مسلمان یا مذہب ہمارا پریکٹس میں لوگوں سے مل کے کیا تاثر بنا آپ کا؟ جہاں تک کہ پاکستان آنے کے بعد جو میرے ذہن میں تصور تھا وہ صحیح تھا کہ پاکستان یا پیشن ہے، جذبہ ہے. اور یہاں دیکھا تو جذبہ اور ہی نظر آیا، جو تصور تھا اس سے 10 گنا زیادہ. تو یہ ہمارا کام ہے، لیڈروں کا کام ہے کہ جذبے کو کس طریقے سے چینلائز کرے. اگر آپ اس جذبے کو صحیح طریقے سے چینلائز کرے تو الحمدللہ اٹس این ایسٹ. اگر چینلائز صحیح طریقے سے نہیں کرے تو اٹ کین بی اے پرابلم. تو اگر ہم دیکھیں کہ نوجوانوں میں اور پاکستانیوں میں الحمدللہ جو جذبہ ہے، جو دین کا جذبہ ہے خصوصاً، وہ انتہا ہے ماشاءاللہ. خالی انہیں ڈائریکشن کی ضرورت ہے. اور اگر ہم ایک ہو جائے، مسلمان آپس میں نہ بٹے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے اور آپس میں نہ بٹے. تو مسلمان اگر ایک ہو جائیں گے، اللہ کی رسی قرآن اور صحیح حدیث ہے، اگر ان نوجوانوں کو صحیح دشا ملی، صحیح راستہ اگر ملے گا تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اٹ ول بی اے فارمیڈیبل فورس، اٹ ول بی اے پاور.